السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ حضرات گرامی، کل کی ویڈیو میں تربیت اولاد کے حوالے سے گفتگو کر رہا تھا کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور ان کی صحیح تربیت کرنا والدین کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے، اور والدین کو اللہ پاک نے یہ ذمہ داری سونپی ہے کہ اپنی اولاد، یہ جو نعمت ہے اور یہ جو امانت ہے، اس کی قدر کی جائے اور صحیح اس کی تربیت کی جائے۔ چنانچہ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ پاک فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ والدین کی ذمہ داری صرف کھانا پلانا نہیں، بلکہ اپنی اولاد کو ایمان اور نماز کی تربیت دینا اور تعلیم دینا، یہ فرض اول ہے۔ یہ اولین ترجیح ہے کہ اللہ نے اگر اولاد دی ہے تو اس اولاد کو ایمان کی طرف اور نماز کی طرف لے کر آئیں، مسجد کا راستہ دکھلائیں، قرآن مجید کی درسگاہ کی طرف لے کر آئیں۔ اگر والدین اولاد کی اچھی تربیت کر لیں، نیک تربیت کر لیں، تو وہ اولاد بالغ ہو کر، بڑی ہو کر والدین کے لیے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور سکون کا ذریعہ بن سکتی۔ سیدنا امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما، جن کے بارے میں حدیث مبارکہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ میرے حسن اور حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ان کے والدین نے تربیت فرمائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا، بچپن میں ایسی تربیت فرمائی، ناسمجھی میں ہی کہ نمازی بنایا، روزے کا پابند بنایا، اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو گود میں بٹھا کر سورہ یاسین کی تلاوت فرماتی تھی اور چکی پیسا کرتی تھی، اور نماز کا یہ حال تھا کہ بچوں کے سامنے لمبی لمبی رکعات نوافل کی پڑھتی، اور سردیوں کی راتوں میں اتنی لمبی نماز پڑھتی کہ ابھی نماز ختم نہ ہوتی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان پڑھتے تو شکوہ کرتی کہ یا اللہ، ابھی تک تو فاطمہ کی نماز مکمل نہیں ہوئی اور تیری رات مکمل ہو گئی۔ اگر بچے بیمار ہو جاتے تو نیت کر لیتی کہ اللہ، میرے بچوں کو صحت اور تندرستی عطا فرما، میں اتنے روزے رکھوں گی، میں اتنے نوافل پڑھوں گی۔ اور یہی تربیت کا اثر تھا کہ ایمان کے اندر بھی آگے اور نماز کی بھی اتنی پابندی کہ ساری زندگی نماز کے پابند رہے۔ یہ تربیت کا اثر تھا۔ اور پھر میدان کربلا کے اندر تلواروں کے سائے میں، تپتی ہوئی ریت میں، میدان کارگزار میں، میدان کربلا کے اندر وہ داستان، وہ مثال جو قیامت کی صبح تک نظر نہیں آئے گی، وہ اچانک استقامت نہیں تھی، بلکہ وہ تربیت کا اثر تھا جو والدین نے فرمائی تھی کہ عین میدان جنگ کے اندر آپ کی نماز فوت نہیں ہوئی، یہاں تک کہ ایک لشکر نماز پڑھ رہا ہے، ایک لشکر جنگ کر رہا ہے،
اور ایک لشکر جنگ کر رہا ہے، دوسرا لشکر نماز پڑھ رہا ہے، اور اسی نماز میں میرے حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اللہ کو اپنی شہادت پیش فرمائی، لیکن نماز کے اندر اور قرآن کی تلاوت کے اندر بالکل سستی اور غفلت نہیں برتی۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، پڑھو ہر دم درود ان پر، لیاقت ہو تو ایسی ہو، علی بابا نبی نانا، شرافت ہو تو ایسی ہو، سر نیزے پہ میرے حسین نے یوں سنایا کلام اللہ، فرشتے بھی حیران ہوئے، واہ حسین تلاوت ہو تو ایسی ہو۔ یہ کیا تھا؟ والدین کی تربیت کا اثر تھا میرے بھائیوں۔ اس لیے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ نے اولاد عطا فرمائی ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ آپ کا بچہ آپ کی عملی زندگی سے سیکھ رہا ہے، یہ نہ سمجھیں کہ آپ کا بچہ ابھی چھوٹا ہے، نہ سمجھ ہے۔ آپ کے بچے کے اندر نقل کی حس بہت تیز ہے، آپ کی عملی زندگی کو دیکھ کر وہ کیچ کر رہا ہے، اس کا دماغ مقناطیس ہے، وہ آپ کے عملی میدان کو دیکھ کر وہ سیکھ رہا ہے۔ آپ کا بچہ 7 سال کا ہو جائے، پیار اور محبت سے مسجد کا راستہ دکھلائیں، نماز اپنے ساتھ کھڑے کر کے پڑھائیں۔ 10 سال کا بچہ ہو جائے تو تنبیہ کر کے اور سختی کے ساتھ غصہ کریں کہ بیٹا 5 وقت کی نماز یہ لازمی ہے، یہ ہر صورت بیٹا آپ نے پڑھنی ہے۔ تو میں نے عرض کیا، پہلی چیز اولاد کے لیے ایمان، دوسری چیز نماز، اور تیسری چیز اخلاق سکھلائیں، اخلاق۔ ابو داؤد شریف میں حدیث ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ والدین اپنی اولاد کو اخلاق سکھائیں، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اخلاق، سیدنا امام حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا واقعہ میرے ذہن میں آیا کہ آپ دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ ایک بڑی عمر کے بزرگ وضو فرما رہے ہیں، ایک بڑی عمر کے بزرگ وضو فرما رہے ہیں اور وضو صحیح نہیں کر رہے، وضو کے اندر غلطی ہے، خطا ہے۔ تو دونوں بھائیوں نے سوچا کہ اگر ہم اسی طرح ہی کہیں گے کہ بابا جی آپ وضو صحیح نہیں فرما رہے تو بے ادبی ہو جائے گی، بد اخلاقی ہو جائے گی، گستاخی ہو جائے گی۔ والدین کی تربیت کا اثر تھا میرے دوستو کہ بزرگوں کی خدمت میں گئے اور فرمانے لگے، بابا جی ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں اور آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم میں سے کس کا وضو بہتر ہے، آپ فیصلہ فرمائیں کہ ہم میں سے وضو بہتر کس کا بہتر نہیں ہے۔ تو وہ بابا جی دیکھنے لگے، آپ نے وضو شروع فرمایا تو جب وضو کر لیا نا تو وہ بابا جی مسکرا کے کہنے لگے، اے بچوں حقیقت یہ ہے کہ تمہارا دونوں کا وضو بہت اعلیٰ ہے، افضل ہے، بہترین ہے، میرا وضو نامکمل تھا، مجھے طریقہ نہیں آ رہا تھا، لیکن قربان جاؤں آپ کے والدین کی تربیت پر، آپ کے اخلاق پر، آپ کے ادب پر کہ آپ نے مجھے ادب کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ وضو کا طریقہ سکھلا دیا۔ تو میرے بھائیوں، اس طرح اخلاق، اپنی اولاد پر اخلاق کے اعتبار سے محنت فرمائیں کہ بڑوں کا احترام، چھوٹوں پر شفقت، اساتذہ کی خدمت، اساتذہ کا ادب و احترام اور بزرگوں کا احترام، والدین کا احترام، بڑوں کا احترام، یہ سکھلائیں، یہ اخلاق ہیں۔ اور اسی طرح اگلی چیز میں نے گزشتہ ویڈیو میں بھی عرض کیا تھا کہ سچ بولنا سکھلائیں، سچ بولنا سکھلائیں، اس لیے کہ سچ نور ہے، نور۔ جو بندہ سچ بولتا ہے اللہ کی طرف سے انسان کے جسم کے اندر، دماغ کے اندر، ذہن کے اندر اللہ نور بھر دیتے ہیں، اور جب نور آ جاتا ہے تو انسان کامیاب اور کامران ہو جاتا ہے۔ محبوب سبحانی قطب ربانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ آپ نے نہیں سنا؟
کہ آپ کی والدہ نے فرمایا بیٹا عبد القادر زندگی میں ہمیشہ سچ بولنا ہے اور یہ سچائی تمہیں بہت اعلیٰ درجے اور منصب پر فائز کرے گی، اور سچ بولنے پہ اللہ آپ سے راضی ہو جائیں گے، اللہ آپ کو وہ مقام عطا فرمائیں گے، دنیا دیکھیں۔ تو آپ کے بارے میں آتا ہے کہ والدہ نے آپ کو سفر کے لیے روانہ فرمایا، تو راستے میں ڈاکو ملے جن کا کام یہ تھا کہ قافلے کو وہ لوٹتے تھے۔ تو اسی طرح سفر کرتے کرتے راستے میں ڈاکو آئے، تو جہاں اور بہت سارے لوگوں کو وہ لوٹ رہے تھے، تو آپ بچے تھے، عمر کم تھی، تو آپ کا سامنا ہوا۔ تو ڈاکو نے پوچھا کہ بیٹا آپ کے پاس کیا ہے؟ تو آپ نے بڑی ہی معصومیت کے ساتھ جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ کہاں ہیں؟ میری قمیص میں، میری آستین میں سلائی کی ہوئے ہیں میری اماں نے۔ تو وہ ڈاکو اپنے سردار کے پاس لے گیا کہ سردار صاحب یہ عجیب منظر پیش ہوا کہ بچہ ہے معصوم اور جھوٹ نہیں بول رہا، اپنی قیمت کو سچ سچ بتا رہا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکو کے سردار نے کہا کہ بیٹا آپ جھوٹ بول دیتے، آپ کو پتہ نہیں تھا کہ ہم پیسے لے لیتے ہیں؟ تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا اے ڈاکوؤں کے سردار، میری ماں نے مجھے فرمایا ہے کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا، اور میں نے اپنی ماں سے عہد کیا ہوا ہے کہ اماں موت تو آ جائے گی لیکن تیرا بیٹا تیرا وفادار رہے گا اور اس عہد پر پکا رہے گا، تو میں اپنی ماں کے ساتھ بے وفائی نہیں کر سکتا اور میں اس عہد کو توڑ نہیں سکتا۔ اللہ اکبر! ڈاکوؤں کے سردار کے دل پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کا اتنا اثر ہوا کہ فوراً رب العالمین کی بارگاہ میں سجدے میں گر گئے اور اپنے چھوٹے ڈاکوؤں سے کہنے لگے، اپنے شاگردوں سے کہنے لگے، اوے اللہ کے بندو، یہ بچہ اپنی ماں کا اتنا وفادار ہے کہ بے وفائی نہیں کر سکتا، تو ہم اس اللہ کے جس اللہ نے ہمیں جسم دیا، اتنی بڑی نعمتیں دی ہیں، ہم اس کے ساتھ بے وفائی کر کے اس کے حکموں کو توڑ رہی ہیں، اس کے حکموں کو پامال کر رہے ہیں۔ لہذا فوراً کہا کہ بھائی آپ بتائیں، میں تو فوراً توبہ کرتا ہوں اور اپنے اللہ سے صلح کرتا ہوں اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ فوراً معافی مانگی۔ تو وہ باقی ڈاکو بھی کہنے لگے کہ آپ ہمارے سردار ہیں، آپ ہمارے وڈیرے ہیں، اگر آپ نے توبہ کر لی تو ہمیں تو ضرور کرنی چاہیے۔ تو یہ سارے ڈاکو اپنے سردار کے ساتھ مل کر اللہ کے حضور سجدے میں گرے اور اللہ سے معافی مانگی اور نیک انسان بن گئے۔ تو کیا فرمایا کہ سچ ایک نور ہے، اور یہ نور انسان کے اندر نورانیت بھر دیتا ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اگر سچ بولتے ہیں، آپ کے اندر نورانیت کا کیا حال ہوگا، آپ کے اندر نور کا کیا حال ہوگا کہ وہ لوگ جن کے سامنے آپ نے سچ بولا، اس سچائی اور اس نورانیت کی برکت سے اللہ نے انہیں راہ راست پہ لگا دیا، اللہ نے انہیں ہدایت عطا فرما دی۔ تو جو بچہ، جو انسان خود سچ بولے، اس کے اندر اللہ کی طرف سے کتنا نور آئے گا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، ایمان، نماز، اخلاق اور ادب، یہ چیزیں اور سچ، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ اور اسی طرح اپنی اولاد کو عاجزی اور انکساری سکھلائیں۔ اللہ اکبر! لیکن یہ اس وقت اولاد پر باتیں اثر کرتی ہیں جب انسان خود عمل کرنے والا ہو۔ اگر ماں باپ اولاد کے سامنے موبائل استعمال کر رہے ہیں، نماز کا وقت ہوا تو اذان آئی، نماز کا پتہ نہیں، موبائل استعمال ہو رہا ہے، تو آپ اولاد کو کیسے نماز کا کہو گے؟ آپ تو خود موبائل استعمال کر رہے ہیں۔ تو عمل، نصیحت تب اثر کرتی ہے، اس وقت مؤثر ہوتی ہے جب انسان خود عمل کرتا ہو۔ مولانا رومی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک ماں اپنے بچے کو لے کے حاضر ہوئی، حضرت یہ میرا بیٹا ہے، یہ میٹھا بہت کھاتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا بی بی کل آنا میرے پاس۔ تو وہ ماں بیٹے کو لے کے چلی گئی۔ اگلے دن آئی تو آپ نے بیٹے کو اپنے پاس محبت سے بٹھایا
اور فرمایا بیٹا آج کے بعد آپ نے میٹھا نہیں کھانا، آج کے بعد آپ نے میٹھا نہیں کھانا۔ تو ماں کہنے لگی حضرت میں کل آئی تھی تو آپ نے یہی جملہ ارشاد فرمانا تھا، یہی دعا دینی تھی، وہ کل دے دیتی۔ تو آپ مسکرائے اور فرمایا اے بچے کی ماں، حقیقت یہ ہے کہ کل میں نے خود میٹھا کھایا ہوا تھا، اور خود میٹھا کھا کر میں نصیحت کرتا تو میری نصیحت مؤثر نہ ہوتی، میری نصیحت کام نہ کرتی، میری نصیحت اپنے اندر اثر نہیں رکھتی تھی، تو اس لیے میں نے بولا تھا کہ کل کو آنا۔ اب آج میں نے میٹھا نہیں کھایا ہوا تو میں نے بچے کو نصیحت کی ہے، انشاءاللہ یہ نصیحت عمل کرے گی، اثر کرے گی اور بچہ میٹھا چھوڑ دے گا۔ اور حقیقت یہ ہوئی کہ واقعتاً اس بچے نے میٹھا چھوڑ دیا۔ تو حاضرین اور سامعین، اولاد کی تربیت کے حوالے سے آج لمبی گفتگو ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اپنی اولاد کی اور اس نعمت کی قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، اور یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے اور یہ بہت بڑی امانت ہے۔ میں اس پر اس لیے زور دے رہا ہوں کہ چونکہ یہ ہماری فیلڈ ہے، میں نے اسکول میں بھی پڑھایا 10-11 سال، اور اب مدرسے کے اندر بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، تو اولاد تربیت کے اعتبار سے بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری کمی کوتاہیاں نظر آتی ہیں۔ تو اس حوالے سے میں نے سمجھا کہ آج میری یہ تیسری ویڈیو ہے، تو جو چیز آپ حضرات سنیں ان پر عمل کرنے کی کوشش فرمائیں۔ جو وقت گزر گیا سو گزر گیا، لیکن آج سے ہی سننے کے فوراً بعد یہ تہیہ کر لیں کہ ہم نے نماز نہ چھوڑنی ہے، نہ اولاد کو چھوڑنے دینا ہے، نہ ہم خود بد اخلاق ہوں گے، نہ اولاد کو بد اخلاقی سکھلائیں گے۔ ہم اخلاق سے پیش آئیں گے، اولاد کو اخلاق سکھائیں گے۔ ہم خود نماز پڑھیں گے، ہم خود سچ بولیں گے، اولاد کو سچ دکھائیں گے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔